على ملة الإسلام والاهتداء وجب لهم على الملة الحنيفية السمحة السهلة البيضاء ثم إنهم غشيهم الجهل ووقعوا أسفل السافلين وأدركهم الشقاء فرحمهم ولطف بهم وبعث إليهم الأنبياء ليخرج بهم من الظلمات إلى النور ومن المغيب إلى الفضاء وجعل طاعته منوطة بطاعتهم فيا للفخر والعلا. يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبالي المرء ما أخذ من المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من المال من الحلال أم من الحرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. میرے عزیزوں اور بزرگوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اعظام اور عزیز طلبہ، اور یہاں پر پنڈال میں تشریف فرما میرے بڑے اور نوجوان بھائی اور میری مائیں اور بہنیں، مجھے اس مختصر وقت میں قرآن پاک کی کچھ آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر جن کا ہونا ضروری ہے اور جن چیزوں میں ہماری کوتاہیاں ہیں اور غفلت ہیں، ان میں سے اہم دو چیزوں کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنو، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مومن ہو، اے ایمان والو۔ مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ جب قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو محبت بھرے لہجے سے پکارتا ہے۔ یعنی کہ جس طریقے سے ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے یا اے پیاری بیٹی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت بھرے لہجے میں، چونکہ اللہ کی زبان عربی ہے اور رسول کی زبان عربی ہے اور جنت والوں کی زبان عربی ہے، اور جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہماری زبان بھی عربی زبان بن جائے گی۔ تو عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتے ہیں اے ایمان والے بندو، اے میرے پیارے بندو۔ یہ مخاطب کر کے اللہ یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو اور
اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کس چیز سے بچاؤ؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے عزیزو، لفظ قُو یہ عربی زبان میں عربی کا صیغہ ہے اور امر کا صیغہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اے بندوں، تمہیں اپنی جانوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ جہنم کی آگ اللہ نے بیان فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ اس کا جو ایندھن ہوگا، جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہوگا وہ لکڑیاں نہیں ہوگی، گیس نہیں ہوگا۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لوگوں کو اور پتھروں کو، وہ پتھر جن پتھروں کو پوجا جاتا ہے، جن پتھروں کی دنیا کے اندر پرستش کی جاتی ہے، تو ہم انسانوں کو اور پتھروں کو اس جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اور انسانوں سے اور پتھروں سے اس جہنم کو دہلایا جائے گا، پتھروں سے اور انسانوں سے اس جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا اس جہنم کے اوپر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر پہرے داری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، ایسے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو سخت ہیں اور مضبوط ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے فرمانبردار ہیں۔ وہاں پر تمہاری دوستیاں کام نہیں آئیں گی، وہاں پر رشوتیں کام نہیں آئیں گی، وہاں پر تعلقات کام نہیں آئیں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کی وہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جن چیزوں کا فرشتوں کو اللہ نے حکم دے دیا وہ فرشتے ان کاموں کو بجا لاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بزرگوں یہ اس آیت مبارکہ کے اندر پوری شریعت مطہرہ کا نچوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اے ایمان والو، بے شک تم مومن ہو لیکن تمہیں اپنی جانوں کی اور اپنی نسلوں کی جہنم سے حفاظت کرنی ہے۔ اب میرا عزیزو توجہ سے سنیں میرے نوجوان بھائی اور میری ماں اور بہنیں، کیا صرف ہمارا اپنی نسلوں کو اور اپنی اولادوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ برا کام ہے اس سے بچنا ہے، یہ اچھا کام ہے یہ کرنا ہے، اتنا صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ آج میرے بہت سے بھائی اس بات کا رونا روتے ہیں کہ حضرت ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، ہمارے نافرمان ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، ہم انہیں بھلا کس طریقے سے سمجھائیں؟ تو ذرا بتلائیں کہ اگر آپ کے سامنے آگ جل رہی ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی اس جہنم کی اس آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کیا والدین صرف اپنے بچوں کو یہ کہہ کر خاموش ہو جائیں گے کہ ادھر آگ جل رہی ہے ادھر نہ جاؤ؟ یقیناً باپ تڑپ اٹھے گا، ماں تڑپ اٹھے گی اور بچے کو کیسے بھی کر کے اس آگ سے بچائے گی۔ میرا عزیزو، دنیا کی آگ اس جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ ہمیں چونکہ اس کی خطرناکی کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی
اپنی نسلوں کو اپنی اولادوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی محبت بھرے انداز میں بیان فرماتے ہیں جہنم کی آگ سے ہمیں بچانا ہے۔ اب کس طریقے سے بچانا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کا حل بیان فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچنے کے طریقے بیان فرمائے۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے، جہنم کی آگ سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ اور کس طریقے سے بچانا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں زمانے جاہلیت میں جانا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث کیے جانے سے پہلے جو زمانہ ہے، اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت ہے۔ یعنی اس زمانے کے اندر ناخواندگی تھی، اس زمانے کے اندر جہالت تھی، اس زمانے کے اندر وہ تمام گناہ تھے جو معاشرے کے اندر کیے جاتے ہیں، تمام طرح کے گناہ معاشرے کے اندر کیے جاتے تھے۔ معاذ اللہ زناکاری کی جاتی تھی، معاذ اللہ قتل و غارت گری کی جاتی تھی، ناحق خون بہایا جاتا تھا، یہاں تک کہ چھوٹی اور معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گڑھوں میں گاڑ دیا جاتا تھا، عورت کو صرف اور صرف ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا، اور یہ حالت تھی۔ اور اسی طریقے سے رشوت خوری عام تھی، شراب خوری عام تھی، اور اسی طریقے سے سودی بازار گرم تھا۔ سودی بازار زمانے جاہلیت کے اندر گرم تھا، جس طریقے سے آج سودی کاروبار کے اندر لوگ ملوث ہیں، اسی طریقے سے سودی کاروبار کے اندر زمانے جاہلیت میں بھی ملوث تھے۔ اسی لیے اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، کہ ایسی حالت تھی کہ لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کو مبعوث کیے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے جاہلیت کی حالت کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں، تم ایسی حالت میں تھے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے کناروں پر تم لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت مطہرہ دے کر مبعوث فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دے کر مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اس جہنم کے گڑھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری حفاظت فرمائی، اس جہنم کے کنارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بچا دیا۔ کس طریقے سے بچایا؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مذہب اسلام کو نازل فرمایا، قرآن کو نازل فرمایا، شریعت مطہرہ کو نازل فرمایا۔ اب میرے عزیزو سنیں، انسانیت جہنم کے کنارے پر کھڑی ہوئی ہے، انسانیت جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے، مذہب اسلام کو نازل کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا مذہب اسلام کے اندر جو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق،